صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ تمام دعا میں کہتے رہیں دل میں بغیر آواز کے۔ کوئی آواز میرے کان میں پڑتی ہے میں دعا میں بھول جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نیت اور دل کو دیکھتا ہے، اور دل میں صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں آخر دعا تک۔ اور دعا میں بڑا عقیدہ رکھیں کہ سب چیز تقدیر سے آتی ہے، تقدیر کو کوئی مٹا نہیں سکتا، لیکن نبی کریم نے احسان فرمایا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضاء و قدر جو فیصلے ہو چکے ہیں، جو مصیبتیں یا شر یا خیر، جو وہ ادھر سے سب کچھ آتا ہے، نیچے سے نہیں ہوتا۔ نیچے جو ہوتا ہے ادھر سے ہوتا ہے، تو لکھا ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، لیکن اس میں خدا نے اپنی رحمت میں گنجائش رکھ دی ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، خدا اپنے پر رحمت لکھ چکا ہے، اس لیے خدا نے کہا جو چاہے تقدیر میں مٹا دے، جو چاہے نہ مٹائے۔ تو مٹانے کی صورت جو ہے نبی کریم نے بتائی ہے کہ دعا سے تبدیلی آتی ہے تقدیر میں۔ پھر نیچے اس کی کوشش کوئی بھی ہو، دین کی ہو، دنیا کی ہو، کسی مصیبت سے نکلنے کی ہو، ناگہانی آفتے ہوں، سب سے آسانی سے نکل جاتا ہے اگر ادھر تبدیلی آئی۔ تو ادھر تبدیلی بھی اس طریقے سے آئے گی جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے طریقے سے نہیں آئے گی۔ تو نبی کریم نے دعائیں کے طریقے بتائے ہیں اور تسبیحات بتائی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان۔ یہ تسبیحات یہاں سے لے جائیں، ان کا طریقہ سیکھ لیں، ان کو نہ چھوڑیں۔ ایک تو رزق اس سے تمہارا تیز ہو جائے گا، اور دوسرا ناممکن کام بھی ہونے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ چیزیں زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی ہیں، ان کا اثر 100% ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہ چھوڑیں، تقدیر کی دعا اور یہ تسبیح سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق دے گا، اور اس میں کوئی قید پابندی نہیں ہے۔ ساری دنیا میں جس کو چاہیں سکھائیں، تمہارا رشتہ دار ہو، دور ہو، اخبار میں دیں، جو دیں، لیکن پہلے ان کو یہ بتائیں کہ نبی کی زبان سے چیز نکلی ہے، یہ ہو کے رہتی ہے۔ تو تمہاری مشکلیں آسان یہ لیڈر ویڈر نہیں کریں گے، یہ تم کو عذاب میں ڈالیں گے، خود بھی عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس طرف یہ لوگ نہیں آتے ہیں، یہ لوگ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے قائد اعظم کے پیچھے چلتے ہیں۔ قائد اعظم کوئی نبی ولی تھا؟ عورتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ عورتیں کیا تھیں؟ عورتوں کو بڑا بنانا کوئی اچھی بات ہے؟ ان کو سپیکر بنا دیا، ان کو وزیر اعظم بنا دیا، عین حماقت ہے یہ۔ جو چیز رسول مقبول قبول نہ کر اس میں نقص بتائیں، اس طرف جانا چاہیے۔ آخر کی عورت ناک کے ساتھ العقل والدین ہے، عورت ڈنگی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ کوئی عورت نبی کبھی آئی ہے؟ پوچھو ان سے، سارے علماء سے، کوئی عورت کبھی نبی آئی ہے؟ کوئی عورت نبی نہیں آئی ہے، کوئی عورت نبی نہیں بن کے آئی ہے۔ تو عورتوں کو ان عہدوں پہ مت رکھو، تمہارا کھانا خراب ہوگا۔ یہ ناک کے ساتھ العقل والدین ہے، کلمہ پڑھا اور نبی کی باتوں میں نہیں چلتے، قائد اعظم کے پیچھے لگے ہوئے۔ قائد اعظم نے کیا کیا ہے؟ اس میں ایمان کا ایک عقیدہ تھا، لیکن ایمان والا پکا نہیں تھا۔ اس نے خدا کے قانون کو قائم کیا، نبی کی حدیث کو قائم کیا، حضور کی حکمن سنت داڑھی اس نے رکھی، مکے مدینے وہ گیا، اس نے حج کیا۔ نبی کریم کی میں کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہوں یا میں کوئی تنظیم بنانا چاہتا ہوں، میں ایک تنظیم بناتا ہوں، نبی کریم سے اتفاق ہونا چاہیے۔ جس کو نبی سے اتفاق نہیں ہے اس کے کام کبھی نہیں بنیں گے۔ خدا رحم تو کافروں پہ کرتا ہے، اور یہ تمہارا ملک چل رہا ہے نبی کریم کی رحمت سے چل رہا ہے۔ کہ آپ کہتے ہیں ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں قیامت تک، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو میرا ایسے مقصد کسی کی ذات پر اٹیک کرنا نہیں ہے، نہ کسی معاملے میں دخل دینا ہے، لیکن جو تمہاری قیادت کرے اس کو تو دیکھنا پڑتا ہے نا، اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ نبی کریم سے موافقت کو ہے یا نہیں ہے۔ جسے ڈاکٹر اقبال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ علماء بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس نے قرآن کی بے ادبی کی۔ قرآن نے کہا ابلیس تمہارا دشمن ہے، اسے دشمنی کرو، اسے تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا، برہنہ کیا ابلیس نے۔ تو ابلیس کا اور ابال جبریل لکھا اور قرآن کی مذاق اڑایا،
اور بال جبریل میں جو اس نے لکھا کہ شیطان نے اور جبریل کا یہ جھوٹ لکھا اس نے، جیسے تخیل بنا کے کہ بال جبریل میں لکھا کہ شیطان نے کہا رنگین کس کو کر گیا آدم، یعنی کس آدم کو میرا لہو اور تم اللہ ہو، اور یہ کرنی چاہیے تھی ڈاکٹر اقبال کو۔ خدا اور رسول کے معاملے میں ادب ہونا چاہیے تھا۔ شکوہ جواب شکوہ لکھا، مولویوں کو بولو چار رخ ہو کے چلتے ہو، حکومت سے ملتے ہو۔ ڈاکٹر اقبال پہلے تم کو دے رکھنا چاہیے جو نبی سے موافقت نہ رکھے اس کو اس پر چھوڑ دو، توبہ کر کے مرے نہ مرے تم اس سے موافقت رکھو جو نبی سے موافقت رکھے۔ یہ بات غلط ہے صحیح ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال شکوہ جواب شکوہ، خدا سے مذاق ہوتا ہے؟ ایسا اس کو لکھنا چاہیے تھا۔ خدا سے مذاق کرتا ہے وہ، ہر اقبال 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 تسبیح پڑھتے ہیں۔ کیا جائزہ ان کو اتنا کہو کہ جتنا ان کا حق ہے۔ یہ خدا نے بنایا، نبی کی رحمت میں اولیاء اللہ کی زاریوں نے رو کے پاکستان بنایا۔ قائد اعظم کا یہ کیا تھا؟ بیچ میں حصہ تھا، اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اگر اس نے ساتھ دیا ہے دنیاوی معاملے میں، آقا کا ساتھ اس نے نہیں دیا، قرآن حدیث کو قائم نہیں کیا، شرعی پردے کو قائم نہیں کیا۔ ہماری بہن اس کی بہن ایسے ہی پھرتی تھی ہاتھوں ملانا، اسلام میں ہے۔ اب بھی عورتیں یہ میٹنگ میں ادھر جاتی ہیں، ہر جگہ بولتی ہیں، کھلے بات بیچ میں بیٹھ جاتی ہیں، اسلام میں ہے۔ یہ تو آقا کی رحمت کے طفیل بچے ہوئے ہیں۔ نبی کے حق میں کسی کی رعایت کرنی چاہیے، اس میں نہ ہماری رعایت ہے، نہ تمہاری رعایت ہے، نہ اقبال کی رعایت ہے۔ یہ مولوی بھی ایسے کم بخت ہو گئے باتیں۔ میں ان چیزوں کا شوق نہیں رکھتا ہوں، لیکن معلومات لیتا ہوں، چینل میں تھوڑا تھوڑا دیکھتا ہوں اس میں کیا ہو رہا ہے۔ اتنا غلط ہو رہا ہے، اتنا غلط ہو رہا ہے جس کی حد نہیں۔ پھر کہتے مہنگائی آ گئی، پھر کہتے خانہ جنگی ہو، پھر کہتے امریکہ ہمارے ساتھ دوستی کرے، امریکہ سے ہماری بن جائے۔ تو خدا سے بناؤ، نبی سے بناؤ، رسول اللہ سے بناؤ، حیات النبی ہیں۔ ان عالموں کی طرح مت ہو جاؤ جو نبی کو حیات النبی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں نبی اپنے وقت میں تھے، ختم ہو گئے، کوئی بات نہیں، نبی موجود ہے، ختم تم ہو گیا۔ وہ حیات النبی ہو، کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ کے نور سے بنے، اللہ مرتا ہے، جو اللہ کے نور سے بنے وہ مرتے ہیں۔ آقا جی اللہ کے نور سے مادہ ہے ان کا، وہ مرتے نہیں ہیں۔ وہ ظاہر ایسے وفات سے آئی، ظاہر ایسے سوتے تھے، وہ سوتے بھی نہیں تھے لیکن تم کو سونے کے طریقے سکھاتے تھے۔ علماء ایسے کم بخت ہوئے، نبی کو مردہ سمجھتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ وہ حیات النبی ہیں، مردہ نہیں ہیں۔ وہ تم کو سکھانے کے لیے ایسے کرتے تھے، بشر کی صورت میں آئے، بشر کا جامہ پہن لیا، بشر جو سمجھو بشر نہیں ہے، خبردار نہ کہنا بشر نہیں۔ وہ تمہارے جیسے بشر بن کے آئے کہ تم کو بشریت کے طریقے سکھائے، اصل میں خدا کے نور تھے۔ اللہ کھاتا پیتا ہے، نبی کریم مکے میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پہلے قرآن میں کہا ان کو کہو میں تمہارے جیسا ہوں، یعنی دیکھتے ہو کہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ پھر مکے میں ان کو کہا میں تمہارے جیسا ہوتا، کھانا پینا چھوڑتا تو میں مر جاتا مثلاً۔ آقا نے کہا میں نے کھانا پینا چھوڑا تھا، صحابہ چھوڑنے لگے، بے ہوش ہونے لگے۔ کہا تم کھاؤ پیو، ایکم مثلی، میری طرح کون ہو سکتا ہے؟ بولی حدیث صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ اپنے جیسا کہنا اور ایسی بکواس کرنی۔ سب سے کوئی لیڈر ہو، تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تم نے پہلے دیکھنا نبی سے اس کو موافقت ہے یا نہیں ہے، بس یہ بات ہے۔ اس میں کوئی زیادتی ہے، کسی پر حملہ ہے؟ اگر نبی جی کی موافقت میں وہ نہیں ہو، لیڈر ہو فیڈر ہو، اس کے دنیاوی حساب سے چلے۔ کہا جائے دنیاوی لیڈر تھا، ایمانی لیڈر نہیں تھا وہ۔ باقی اس نے ایک نیکی کی ہے، چاہے دنیاوی لیڈر تھا کہ پاکستان میں ساتھ جس کا حصہ ہے، اس نے سارا خود نے نہیں بنایا۔ ہزاروں کی قربانیاں، ہزاروں اولیاء زاریاں کرتے راتوں کو روتے رہے، ہاں جی، انہوں نے نہیں بنایا، اسی نے بنایا۔ ہر جگہ اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اس تصویر کی جگہ قرآن لگاؤ، قرآن کی صورت، قرآن کریم کا نقشہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی کو کسی کی حد میں رکھو، حد سے باہر نہ رکھو۔ باقی سے مسلمانوں سے جو نیکی کی ہم مانتے ہیں
یہ مسلمانی معاملے میں اس نے قوم کا ساتھ دیا ہے پاکستان بنانے میں، تو خدا کا اس کی نیکی قبول ہو جائے، وہ بخشا جائے، ہم کہتے ہیں بولو آمین، وہ اس کی نیکی ہے، اس نے نیکی کی ہے لیکن دنیاوی معاملے میں، لیکن نبی کا ساتھ اس نے نہیں دیا، نہ لیڈروں نے ساتھ دیا۔ یہ کہتے ہیں نفاذ شراعت محمدی، انہوں نے کہا ان کو مارنے قتل کرنے، ان کو حکمت نہیں تھی، انہوں نے کبھی خانہ خراب کیا، مولویوں نے، لال مسجد والوں نے، ان کو جا کے لوگوں کو مارنا نہیں چاہیے تھا، لوگوں کی سیڑھیاں نہیں توڑنی چاہیے تھیں، ان کو اپنے پاس اسلحہ حکومت کی بغاوت میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، یہ ان کی غلطی ہے۔ ہاں حکومت کو بولتے بھائی ہم ایک امانت پہنچاتے ہیں تم کو حضرت محمد مصطفیٰ کی، آقا جی ایسے کہتے ہیں، اگر تم آقا جی کی بات مان لو تمہارے لیے اچھا ہے، نہیں جا کے عورتوں کو نکالا، سیڑھیوں کو توڑا، وہ تو فساد ہونا تھا، نیم اللہ خطرہ ہے، انہوں نے ایسے کیا ہے۔ پہلے ہی وہ کم بختہ بدبختہ نہیں تھا، اس کو اور بدبخت ان مولویوں نے بنایا، پاس اسلحہ رکھا اور جا کے چیزیں توڑنی شروع کر دی، بغاوت کی اور اسلحہ رکھا، یہ سب غلط تھا، ورنہ برا نہ ہوتا، انہوں نے خود برا بنایا ہے۔ نیم اللہ خطرہ ایمان نے، وہ سید آل رسول تھا لیکن اس کو سمجھانے کا طریقہ نہیں آیا ان کو۔ پہلے یہ فوجی تھا اور فوجی باتیں کرتا تھا، قرآن کی باتیں نہیں کرتا تھا، عورتوں کی دوڑ لگائی، جا کے بیچ میں بیٹھ گیا، تو سید جب تو سید رہے گا اگر تو نے عمل چھوڑ دیا۔ آقا جی کہتے ہیں میری آل ہے جو تقوی اختیار کرے، جب تقوی چھوڑ دیا سید رہے گا، جو آل نہ ہو رسول اللہ کی، نبی کریم کے ایک معاملے میں چلے وہ آل رسول بن جاتا ہے۔ پھر مختصر کرتا ہوں، نبی کے عمل میں رعایت نہیں دیتا ہوں، نہ میں نے کوئی نئی تنظیم لانی ہے، میں صرف ایک بات کہیں، بڑا لیڈر ہو چھوٹا لیڈر ہو، تمہاری ماں ہو تمہارا باپ ہو، اقبال ہو چاہے دوسرے یہ غالب وغیرہ شاعر ہوں، انہوں نے اس معاملے میں اپنی زندگی خرچ کی۔ نبی کریم نے کہا جو شاعری کر پیٹ میں پیٹ بھر جائے، پیپ بھر جائے پیٹ میں شاعری نہ کرے، کیوں انہوں نے شاعری کی؟ اکا دکا شاعری جملے ہوگا اور ساری عمر شاعری میں گزار دی اقبال نے، مرزا غالب نے، لوگوں نے۔ جو نبی سے موافقت نہ رکھے، ہم کو ان کی موافقت نہیں، کلاموں کے حوالے دینے چاہیے۔ تو میرا بس ایک ہی لفظ ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، نبی جی کی موافقت جو کرے تم اس کے غلام بن جاؤ، جو نبی سے اتفاق نہ کرے اس کے غلام نہ بنو، کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یہ سب تھوڑا تھوڑا نبی کریم سے موافقت میں اپنی رائے رکھتے ہیں، نبی کے سامنے اپنی رائے رکھنی چاہیے۔ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں دوسری نماز نہ پڑھاؤ، مکروہ ہوتی ہے، آقا جی نے خود دوسری نماز پڑھوائی، ایک کی نماز نکل کے کیا کون صدقہ کرتا ہے اس پر، تو دوسرے کو نماز پڑھائی اس کی جماعت ہو جائے گی، یہ کہتے ہیں مکروہ ہے۔ نبی کریم مکروہ کام کرواتے ہیں، نبی نے کروائے ہم تو کریں گے، ہم بریلوی دیوبندی نہیں جانتے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ سمجھو نا یار میری، تم میری سنتے ہی نہیں ہو، بس ان کی سنتے ہو۔